अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला, मज़ीद बराए करम है कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। ईमान क्या है? अल ईमानु हुवल यकीन। ईमान वाला कैसा होता है? जब उसका यकीन हो जाता है कि अल्लाह मेरा हाजत रवा है, जब उसका यकीन हो जाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो ईमान वाले के अंदर क्या होती है? ईमान वाले के बाहर सच्चाई आती है। ईमान वाला सच्चा होता है, ईमान वाला अमानतदार होता है, ईमान वाला झूठ नहीं बोलता, ईमान वाला फरेब नहीं देता, ईमान वाला जो है ना लोगों को जो है ना घुमाता नहीं, ईमान वाला जो है ना तिजारत भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा, तो उसके अंदर ये ईमान की वजह से ऐसी सिफत पैदा होती है कि उसके अंदर फरेब नहीं रहता, झूठ नहीं रहता, उसके अंदर घुमाने वाली जो है ना शैतानियत वाले काम उसके अंदर नहीं रहते, उसके अंदर सच्चाई होती। अंदर से भी सच्चा रहता ईमान वाला, बाहर से भी सच्चा रहता। ईमान नहीं है तो क्या होता है? अंदर और बाहर फ़र्क आ जाता है। ईमान नहीं है तो ज़बान से तो जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा बंदा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगा, मगर दिल में मखलूक की हाजत रवाईपन बैठे हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तमाम कई सिफ़ात में से एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सिफ़त है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल सादिक कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत लक़ब है सादिक। सादिक से मुराद क्या है? सच्चे, सच बोलने वाले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल सच्चे, तमाम सच्चों के सरदार हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दुआ मांगते हैं रोज़ सूरह फ़ातिहा में, अल्लाह सीधा रास्ता चला, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। किन पर इनाम हुआ? अल्लाह ताला का, सच्चों पर इनाम हुआ। तो तमाम सच्चों में सच्चे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सिफत है कि आप सादिक हैं। हर कोई आपको क्या क्या बोलकर जानता था कि हमारे ये आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी फरेब नहीं देते, कभी धोखा नहीं देते, कभी वादा खिलाफी नहीं करते। हर बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हालांकि रिसालत की तस्दीक नहीं थी, रिसालत पर ईमान नहीं था, यकीन नहीं था, मगर कुफार मुशरिकीन भी ऐलान नबूवत से पहले भी, ऐलान नबूवत के बाद भी हमेशा ये गवाही देते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे। हम सच्चे मतलब आज के जमाने में सच्चाई बोलते हम क्या समझते? खाली जबान से कुछ थोड़ा बहुत सच बोलना सच्चाई समझते। सच्चाई क्या है? सच्चाई जब आ जाती है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत जब मिल जाती है, ईमान वाला जब बन जाता, ना उन्हें जबान से झूठ बोलता, ना दिल से झूठ बोलता, ना किसी को उन्हें फरेब देता, ना किसी को धोखा देता, ना वादा खिलाफी करता। ईमान वाला हमेशा सच्चा रहता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत हो जाती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में बंदा आ जाता, तो उन्हें भी सच्चा बन जाता। वो सच्चे की सिफत से वो बंदा भी सच्चा बन जाता, वो पक्का सच्चा उम्मती बन जाता। तो सच्चाई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई की तरगीब देते। घर में रहो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच फरमाते। तिजारत फरमाते हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सच फरमाते। हर काम में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी है, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को फरेब नहीं दिया, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जो है ना धोखा नहीं दिया, किसी को जो है ना वादा खिलाफी नहीं की। हमारे आका है, ये हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज हम क्या है, जबान से तौर पर तो दावा करते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, मगर हमारे जबान पे क्या है, अक्सरियत क्या हो गया कि झूठ आम हो गया। कोई कारोबार कर रहा तो झूठ बोल रहा और उन्हें समझ रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा फायदा हो रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी अदा अगर हमारी जिंदगी में नहीं है, तो वो अदा नहीं होना क्या है, हमारे लिए नुकसान है। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारत बिजनेस कैसा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत फरमाते, तो साम जो भी माल होता, खजूर या जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल होता, सबसे जल्दी बिक जाता। क्यों बिक जाता भाई सबसे जल्दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक है, अमीन है, सब आपके पास आके खुशी खुशी माल लेते। क्यों लेते? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल की खूबियां भी बताते कि ये माल में ये खूबी है, और उसमें अगर ऐब होता वो चीजों में, तो वो ऐब को नहीं छुपाते हमारे आका उसको बता देते, देखो इसमें ये ऐब है। ये हमारे आका की सुन्नत है, जो आज फी जमाना बिजनेसमैन में नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उम्मत को कि देखो,
تم جب مال بیچو یا کوئی بھی کام کرو اس میں سچائی کو لازم پکڑ لو. سچائی کیا ہے کہ جو اس میں خوبیاں ہیں وہ بھی بتاؤ اور اس میں نقص ہے وہ بھی بتاؤ. مثال کے طور پر آج کی زمانہ کوئی کپڑا بیچ رہا, کپڑا کیا ہے, کپڑا پھٹا ہوا ہے بیچ دیتے, چپکا دینے کو دیکھتے. یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے. ایمان نہیں ہونے سے کیا کرتے ہیں ہم, جب بزنس بھی کرتے تو کیا کرتے ہیں, ارے مال کو نکالو چپکا دو, اس کو جھوٹ بولو, اس کی تعریف جھوٹی بات بول کے بیچو. تو یہ جھوٹے آدمی کا جو مال ہے اس کو نقصان کرے گا. اس لیے کیا ہوتا ہے, وہ مال کیا ہوتا ہے, وہ مال سے کچھ بھی فائدہ ہونا تھا, وہ مال الٹا اس کو نقصان ہوتا ہے, وہ بیماری میں لگ جاتے, ادھر ادھر لگ جاتے, برکت نہیں رہتی اس میں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمیشہ سچ. تو ایمان اندر نہیں ہے, کلمے کی تصدیق نہیں ہے, تو ہوتا کیا کہ زبان بھی جھوٹی ہے. اندر جب جھوٹ رہتا کہ میں جو ہے نا, میں اب جھوٹ کیا ہے کہ اللہ کے سوا یہ میری حاجت پوری کرتا. مثال کے طور پر پیسوں سے حاجت میری پوری ہوتی, پیسے رہے تو میری حاجت پوری ہوتی. اب وہ پیسے کا بت اندر آ جاتا تو انہیں کیا کرتا, وہ پیسوں کا بت لے کے لیے کیا کرتا, اب میرے کو پیسے سے میری حاجت پوری ہوتی, تو اب پیسہ کمانے کے لیے کیا کرتا انہیں, اب انہیں بولتا نہیں یہ جھوٹ بول دو اس کو, یہ جھوٹ بول دو کہ میں اتنے میں مال لیا بھائی, میرے کو تو جو نا نقصان ہو رہا, پھر بھی میں آفر میں بیچ رہا ہوں, تو جھوٹ بول کے مال کو مطلب آپ گھر بیچ رہے ہیں, آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ جو ہے نا کچھ بھی جاب کر رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ, اس میں سچائی کو لازم پکڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم یہ لینا کہ ہمارا اندر اور باہر سچا ہو جانا, ہمارا باطن بھی سچا ہونا, ہمارا جو نا ظاہر بھی سچا ہونا. ہم یہ سمجھ کے کوئی کام کرنا کہ ہمارے آقا کی سنت سچائی, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنانے والے کو کبھی بھی نقصان نہیں دیتے. ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, اس لیے ہم جھوٹ بولتے, اس لیے لوگوں کو پھراتے, لوگوں کو گھماتے, فریب دیتے, دھوکہ دیتے, وعدہ خلافی کرتے. تو ایمان نہیں ہونے سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. ایمان نہیں ہونے سے کاروبار میں نقصان, ایمان نہیں ہونے سے وہ جھوٹ سے مال, حلال مال جا کے حرام ہو جا رہا, ایمان نہیں ہونے سے کیا ہو رہا, مخلوق پہ بھروسہ ہو جا رہا, ایمان نہیں ہونے سے کیا ہے, دوزخی والے عمل ہو رہے. ایمان نہیں ہونے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے, اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقص اس میں بتاتے کہ یہ مال میں یہ نقص ہے, یہ مال میں یہ خوبیاں ہیں, تو لوگ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فوراً مال کو لے لیتے. یہ آقا ہمارے سچا ہے. آج فی زمانہ آج کا کانسیپٹ کیا ہے بھائی, اس مال میں جھوٹ بول دو, بیچ دو, اور ہر ایک کا, اکثریت کا, بہت کم ہے ایمان والے الحمدللہ ہے, کیونکہ ایمان والے ہیں تو ہم ٹکے ہوئے, ایمان والے تو کائنات ٹکے ہوئی ہے. وہ ایمان والے بندے نیک بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ کائنات چلا رہا, ایمان والے کے لیے کائنات چلا رہا, اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے کائنات چلا رہا, وہ سچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات چلا رہا. تو مگر اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا, کیوں ہو رہا ہے یہ دھوکہ دینا, جو نا لوگوں کو فریب دینا, لوگوں کو وعدہ خلافی کرنا, مال میں نقص ہے, مال میں خرابی, بہترین مال ہے بول کے بیچ دینا, اور جب واپس آئے تو بولنا نہیں بھائی آپ کا مسئلہ ہے, اور ریٹرن بھی لے لینا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور ایمان والا جو تاجر ہوتا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو سچائی کو اپناتا ہے, جو دیانت دار تاجر ہوتا ہے, قیامت کے دن انہیں انبیاء علیہ السلام, صدیقین اور شہید کے ساتھ اٹھے. سچ بولنے والا دنیا میں فائدہ نہیں ہوتا, اس کو آخرت میں نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, آخرت میں صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا, آخرت میں شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا ہے اس کے پاس؟ سچائی ہے, اس کی تجارت کر رہا. لیکن ایمان والا تاجر, ایماندار, کفار بھی تجارت کرتے, مگر جو ایمان رکھتا, اللہ پر بھروسہ رکھ کے اپنے تجارت میں ہو. آپ جاب کر رہے ہیں, کون سی بھی جاب کر رہے ہیں, آپ ایک بلڈنگ کے واچ مین ہی کیوں نہ ہو, آپ ایک بلڈنگ میں جھاڑو مارنے والے بھی کیوں نہ ہو, آپ وہ کام سچائی کے ساتھ کریں, آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا, آخرت میں بھی. اگر آپ کے پاس بہت سارا مال ہے اور آپ جھوٹ بول کے کام کر رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے نا ادھر کا ادھر کر رہے ہیں, ادھر کا ادھر کر رہے ہیں, جو ہے نا اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں, اپنی مرضی چلانا ہے, ہمارا اپنا دین ہے, تو اپنی مرضی چلانے بولتا, وہ دنیا میں بھی نقصان ہوتا, آخرت میں بھی نقصان ہوتا. سچائی لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے, صادق ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, سچے ہیں نبی کریم ہر مکمل سچے, تمام سچوں کے سردار ہیں ہمارے آقا. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مطلب کیا ہے, ان کے ساتھ ہونا, ان کو کاپی کرنا, ان کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لانا, وہ جو اللہ کو راضی کرے, وہ راضی کرنے والی صفت کو اپنی زندگی میں لانا. اب ہمارے اندر کیونکہ خوف ہے کہ میں اگر جھوٹ نہیں بولوں تو میرے کو نقصان ہوگا, تو ہمارے ایمان کمزور ہے, ہمارے اندر بے ایمانی آ گئی. ایمان کیا ہے, کچھ بھی ہو جائے میں سچ بولوں گا, اللہ میرا حاجت روا ہے, میرے کو کوئی عمل نقصان نہیں کر سکتا جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپناؤں گا. اللہ میرا حاجت روا ہے, کوئی نقصان نہیں کر سکتا میرا,
کوئی فائدہ بھی نہیں، ایسا یہ ایمان ہمارے اندر ہونا، اور ہمارے اندر ایمان ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں سچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سچی، تو ہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتوں کے ساتھ باطنی سنت بھی اپنا۔ اب یہ ہماری جو ظاہری طور پہ ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کیوں ہو رہا؟ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر سے، ایمان نکل گیا، ایمان مخلوق پر آ گیا، ایمان بینک بیلنس پہ آ گیا ہمارا، ایمان پراپرٹی پہ آ گیا، ایمان ماں باپ پہ آ گیا، ایمان اولاد پہ آ گیا، ایمان ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ پہ آ گیا، ایمان لونز پہ آ گیا، ایمان فلاں جو ہے نا پراپرٹی پہ جو رینٹ آتا اس پہ آ گیا۔ تو ہمارا ایمان جو اللہ پہ ہونا تھا، ہم ایمان کیا کریں؟ ان لوگوں کو دے دیے، یہ مخلوق کو جو فنا ہونے والی ہے، جو نہ ہمیں نہ جو نہ ہمیں کچھ کر سکتی نہ کچھ کر سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیج کر یہ بات بتائے، تمام انبیاء علیہ السلام یہی بات لے کے آئے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے۔ ہم ایمان کس پہ لا لیے؟ ہم پیسوں پہ ایمان لا لیے، کچھ بھی پرابلم آتا ہے ہم کیا بولتے ہیں؟ پیسہ ہونا بولتے، کچھ بھی پرابلم ہونا بولتے کیا بولتے ہیں؟ ارے فلاں دوست ہے مالدار ہے، اس سے مل جانا۔ ہمارے دل میں کبھی آتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے بول کے۔ پہلی بات جو بھی مصیبت آتی، بیماری آتی، ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم یہی فالو، ہمارے دل زبان پہ رہتا، ارے فلاں ڈاکٹر کا چلے جانا، ارے فلاں جو ہے نا دوست کا چلے جانا، ارے فلاں فارمیسی میں چلے جانا، ارے فلاں رشتے دار کا چلے جانا، اس کا جو ہے نا دوا لکھی، فوراً ہمارا دل میں جانے سے منع نہیں ہے، ڈاکٹر کا جانا ہے، بہترین علاج کرنا، پیسے خرچ کرنا ہے، حکمت کو اپنانا ہے، مگر دل میں بھروسہ مولا پہ رہنا، یہ دل کو پاک کرنا پڑتا، تو بھروسہ ہمارا اللہ پہ ہوتا۔ تو بھروسہ جب اللہ پہ ہوگا تو ہمارے اندر جو سچائی، جب صحیح سچائی آئے گی تو باہر بھی سچا ہو، تو ہم تجارت بھی کریں گے، وہ برکت والی تجارت ہوگی، اور ایسے ایمان والے تاجر کو، سچے تاجر کو، یعنی سچائی کے ساتھ بزنس کرنے والے کو، دیانت دار اور امانت دار تاجر کو، بزنس مین کو اللہ تعالیٰ قیامت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا عمل کیا ہے؟ سچائی کے ساتھ لوگوں میں کو جو ہے نا سچائی کے ساتھ اپنا پروڈکٹ بیچتا، جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سچوں میں سچے، تمام سچوں کے سردار ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم حصہ ہے۔ لیکن سچ آئے گا کیسا؟ ہمارے زبان پہ سچ آئے گا کیسا؟ ہمارے دل میں سچ آنا۔ سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم علم حاصل کریں گے، دل میں بٹھائیں گے، وہ علم کے مطابق پھر عمل کریں گے، تو عمل کیا ہوگا؟ وہ سچائی کا عمل ہوگا۔ جب تک ہمارے اندر سچائی نہیں آئے گی، جب تک ہمارے اندر صفائی نہیں آئے گی، ہماری زبان صاف نہیں ہوگی، پھر وہی بٹے بازی کاما رہیں گے، وہی جھوٹ ہوگا، وہی دھوکا ہوگا، وہی فرق۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام یہ غلاظت سے پاک، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صادق، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت، جب اللہ کا حکم ہوا کہ علل اعلان جو ہے دین کی دعوت دو، کلمے کی دعوت دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو کلمے کی دعوت پیش کرنے سے پہلے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے ایک جو ہے نا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب بولے گیا ہم آپ پر یقین کریں گے، ہم آپ پر یقین، کیوں یقین کریں گے؟ ہم آپ کو صادق اور امین جانتے ہیں۔ تو وہ سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانتیں اپنے رکھتے، دشمنی ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت، کیونکہ جو سچا ہوتا ہے دشمن بھی اس پہ بھروسہ کرتا ہے، سچا ہوتا ہے لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، جو سچا ہوتا ہے اس کو لوگ مشورہ کرتے ہیں۔ اب ہمارے میں بھی کوئی مسئلہ آ جاتا، کوئی رشتہ داری کا مسئلہ آتا، کوئی لڑائی جھگڑے ہو جاتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک جو بڑے جو فیملی میں سچے ہوتے ہیں، دیانت دار اور امانت دار ہوتے، اس کو پکڑتی، وہ عزت دار ہوتا ہے اللہ کی نزدیک، تو اس کے قریب جاتے ہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو یہی تعلیم دی ہے کہ سچائی کو اپناؤ، اللہ کے پاس سچائی، اللہ کے پاس سچائی محبوب ہے، اور سچا آدمی اللہ کا قرب پاتا، اللہ کا قرب پاتا، اور اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اس کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، نبیوں کی صفت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اولیاء اللہ کی صفت ہے، صالحین کی صفت ہے، شہیدوں کی صفت ہے، کہ سچائی جو اللہ کو بھی پسند ہے۔ صفائی اندر ہے تو باہر بھی صفائی ہوگی، تو یہ باہر اور اندر صفائی کیسا ہوگی؟ یہ صفائی کا عمل رزلٹ کیا ہوگا؟ کہ بندہ سچا ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعلان نبوت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے نا کعبۃ اللہ کے آس پاس فل پانی آ گیا، اب کعبۃ اللہ کی جو دیوار تھی وہ گر گئی، سب نے ڈیسائیڈ کیا، سب قبیلے والوں نے کہ ہاں بھائی سب مل کر جو ہے نا، ہر قبیلے والے، ہر شخص مل کے اس کی دیواریں کھڑائی۔ اب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو سب بولنے لگے دیکھو میں رکھتا ہوں، میں رکھتا ہوں، میں رکھتا ہوں، فلاں قبیلے والا بولا ہمارے سردار رکھیں گے، وہ کوئی بولا وہ، سب کے اندر یہ تھا کہ میں سب جنے میں تھی، سب چاہتے تھے کہ ہمارا فلاں قبیلے کا جو نا، ہر قبیلے والا چاہتا تھا کہ ہم اس کو رکھیں، لیکن ایک بڑے مشورہ دینے والے نے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں کرو، کیونکہ لڑائی جھگڑے ہو رہی تھی، کیونکہ ہر کوئی بول رہا تھا میں رکھتا ہوں، میں رکھتا ہوں، میں رکھتا ہوں، جو جھگڑا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیا ہے؟ جھگڑا ختم کرنے ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟
झगड़ा यही है, मैं बेहतर। झगड़ा क्या है? मेरे से अच्छा कोई नहीं। झगड़ा क्या है? मैं सबसे आला, मेरी तारीफ होना, मेरे सामने लोग झुक जाना, मेरे सामने लोग गिड़गिड़ाना, ये झगड़ा है। हम झगड़ा कर रहे हैं किससे? अल्लाह से कर रहे हैं। अल्लाह की मैं में हम अपनी मैं को भी रख रहे हैं। होता क्या है ऐसा? अल्लाह बोल रहा मैं हाजिर रहा हूं, हम बोल रहे हैं नहीं पैसा हाजिर रहा। अल्लाह बोल रहा मैं तेरी रिस्क को पहुंचाता हूं, मैं तेरी जरूरतों को पूरी करता हूं, हम बोल रहे हैं नहीं मेरे पास मेहनत है, हाथ पांव ताकत है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास प्रॉपर्टियां हैं, मेरे पास जो है ना सलाहियत है, बिजनेस की सलाहियत है, काम की सलाहियत है, मेरे ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। ये हमारे अंदर मैं को निकालने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला अपने महबूब को भेजकर फरमा रहे मैं एहसान किया, मेरी नेमत का चर्चा करो। सबसे बड़ी नेमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात में सबसे बड़ी नेमत सहाबा किराम, ये नेमत का चर्चा करते सहाबा किराम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जब हुई तो दिलों से सहाबा के जो मैं थी वो निकल गई। तो वहां पर काबातुल्लाह में सबने कहा, एक शख्स ने कहा जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा था कि अगले दिन जो सबसे पहले हरम शरीफ में दाखिल होगा वो ये फैसला करेगा कि कौन जो है ना हजरे अस्वद को जो है ना वहां पर फिक्स करेंगे। तो अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काबतुल्लाह में आमद होती। जैसा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर होते हैं, यहाँ तशरीफ फरमा होते हैं, तमाम लोग देख के खुश हो जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो कहने लगे अरे ये तो अमीन और सादिक है। खुशी होती, सच्चे सच्चे को देखो तो दिल में खुशी होती, सच्चे को देखो तो दिल में सुकून मिलता। हमारे अंदर जो आज बेचैनियां है, परेशानियां, क्यों? हमारे अंदर सच्चाई नहीं उतरी ना, हमारे अंदर झूठ उतर गया कि मैं इससे पढ़ रहा हूँ, उससे पढ़ रहा हूँ, लोगों से पढ़ रहा हूँ, पैसों से पढ़ रहा हूँ। ये गलत चीज हमारे अंदर होने से बेचैनी होगी। गलत चीज निकाल दो, आप सही चीज डाल दो, सुकून ही सुकून होता। मतलब आपको जब वॉमिटिंग आती तो क्या होता? आपको ऐसा होता कि अंदर से वो गलाजत निकलना बोलते, तो बेचैनी रहती है आपको, वो खै निकल जाना तो सुकून मिलता बोलते, सीने को सुकून मिलता बोलते। उसी तरह से ये जिस्म की बेचैनी है, उसी तरह से जब दिल में बेचैनी होती, दिल में जो है ना गंदगी होती, जब तक वो दिल से नहीं निकलेगा, जब तक बेचैन रहते हम, जब तक परेशान रहते। वो बेचैनी क्या है? इस पे भरोसा, उस पे भरोसा, इस पे भरोसा, इन्हें मेरा कर देता, उन्हें मेरा। अल्लाह ताला बोला मैं हाजिर रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कायनात की जान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा अल्लाह नहीं। अल्लाह ताला देता है, मैं तकसीम फरमाता हूं, लेकिन देने वाली जात नबी अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने अल्लाह ताला की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे आमद हुई तो वो लोग खुश हो गए। वो लोग खुश हो गए, अरे इनका फैसला तो हम मान लेंगे क्योंकि ये सच्चे हैं, ये जो भी फैसला करते हैं हमें कबूल है। तो सच्चों की जब आमद होती है तो खुश होता दिल। अब जो परेशानियां हो रही, क्यों हो रही? झूठ, बट्टेबाजी, जो है ना धोखा, ये कॉमन हो गया कि लोग किसी से बातचीत करना नहीं चाह रहे, भाई भाई की नहीं बन रही, माँ बाप बच्चों की नहीं बन रही। क्यों? अरे हर काम कर रही झूठ, उसमें हर काम कर रहे हैं उसमें जो ना दीन के खिलाफ, बेदीनी वाला काम। तो लोगों का एतमाद भी टूट गया। जो सच्चा होता है उस पर एतमाद भी होता है, जिसके अंदर और बाहर सच्चाई होती है उस पर भरोसा भी होता है, उससे मशवरा भी लिया जाता है। और अल्लाह का हुक्म है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ उनकी सोबत इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करने के बाद भी अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि सच्चों के साथ हो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक हिकमत से खूबसूरत फैसला फरमाया तो वो लोग सब खुश हो गए। और एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक एक सहाबी थे, एक सहाबी की वालिदा ने उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि मैं आ जाओ, मैं फला चीज तुम्हें देती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी की वालिदा से पूछा क्या तुम वाकई इनको कुछ देने वाली थी? वाकई इनको कुछ देने वाले थे? तुम बुलाकर तो कह रही थी कि मैं कुछ दूंगी, तो क्या वाकई आप इन्हें कुछ देने वाले थे? तो वो सहाबी की वालिदा ने कहा या रसूल अल्लाह, सच में मैं इनको कुछ देने वाली थी, इनको मैं बुलाकर खजूर अता फरमाने वाली थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वाकई में अगर तुम इनको बुलाकर कुछ नहीं देती तो वो झूठ होता, वो झूठ होता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं। तुम एक बात कह रहे हैं और उसमें जो है ना टिक रहे नहीं, तुम एक वादा कर रहे हो और टिक रहे नहीं, तुम और वादा कर रहे हैं और वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो हो रहा क्या? वो झूठ है। तो झूठ क्या है? जबान से झूठ कब बोलते हैं हम? जबान से जो है ना धोखा कब देते हैं हम? ये जो वादा खिलाफी हम कब करते हैं? हमारे अंदर झूठ जो है ना बैठने की वजह से। हमारे अंदर झूठ क्या बैठ गया? ला इलाहा इल्लल्लाह सच है, हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कोई मखलूक से हाजत रवा नहीं, कोई मखलूक मालिक नहीं है, कोई मखलूक राज़िक नहीं है, कोई मखलूक से हम नहीं पढ़ रहे। ये जो है ना हमारे अंदर आना है, अल्लाह ही हमारा हाजत रवा है। ये हमारे अंदर आ गया तो दिल में सुकून ही सुकून होता और जबान पे भी सुकून आता, बंदा बेफिक्र हो जाता। अब फिक्र क्यों हो रही? ये अंदर गलत बैठ गया, अंदर गलत बैठा दिया शैतान, लोग गलत बिठा दिए। गलत तजुर्बों को देख के हम जो है ना इल्म हासिल नहीं करे, औलिया अल्लाह से दूर हो गए, तो क्या हो गया हमारे अंदर? हमारे अंदर गलत बैठ गया कि इन्हें देता, उन्हें देता, ऐसा ऐसा, और इसलिए खौफ कर रहे हैं, परेशान हो जा रहे, छोटी छोटी 6-6 महीने, 8-8 महीने, सालों का राशन रख के हैबत खा रहे।
وہ پہلے ہمارے دادا پردادا کے زمانے میں لوگ تھے، کل کا بھی راشن نہیں رہتا تھا، بنداس رہتے تھے، مزے میں رہتے تھے، اللہ کھلاتا ہے بھائی، زبان اور دل سے بولتے تھے۔ آج ہمارا کیسا ہے، ہم زبانی ہو گئے، بس ہمارا دل بے چین، خوف، کیا ہوتا ہے کہ ارے نوکری چلے گئے تو کیا ہوتا، ارے شادی کا نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا، ہیبت میں آ رہے، پریشان ہو رہے۔ ہیبت میں آنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے ہمارا، اللہ ہمارا رازق ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، حکمت کو پورا اپنانا ہے، پھر مولا سے مانگنا ہے، مولا میری حاجت ہے تو پوری فرما، تیرے محبوب کے وسیلے سے، تیرے محبوب کی جو ہے نا اداؤں کے صدقے میں، تیرے محبوب کے چہرے انور کے صدقے میں، تیرے محبوب کے میلاد کے صدقے میں، تیرے ربیع الاول شریف کے صدقے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار وسیلوں سے، نسبتوں سے اللہ کی بارگاہ میں ہم جب اپنی التجا پیش کریں گے، ہمارے تمام کام درست ہوئے۔ تو بات کیا ہے ہمارے اندر، کنکلوژن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں سچائی، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے سچائی، اور تمام جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب سچے، آپ کو دیکھ لو، کوئی جھوٹا آدمی، کوئی جھوٹا اللہ کا پسندیدہ ہوا ہی نہیں، اللہ جس کو ہی پسند کرتے ہیں سچے کو پسند کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہی پسند کرتے ہیں سچے کو پسند کرتے ہیں، نبی کریم اللہ تعالیٰ بھی سچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچا، اللہ کا کلام بھی سچا، تو سچائی کو لازم پکڑ لینا ہے۔ سچائی کب آئے گی؟ جب ایمان ہمارے اندر آئے گا۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان اندر آئے گا تو زبان بھی ایمان والی بن جائے گی، جسم اعضاء جوارے بھی ایمان والے بن جائیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ جب اللہ اور اس کے راضی تو کسی کے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول راضی ہے، کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، مالک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تمام کائنات کی کنجی ہے، تو ہمیں فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن فری ہو جاتے ہیں ہم۔ ایمان آئے گا تو ٹینشن فری ہوتی ہے، دل میں غلط چیز نکل گئی تو ٹینشن فری ہو جاتی ہے، دل میں جو ہے نا غلط چیز ہے کہ اس سے پلتا ہوں اس سے پلتا ہوں، انہیں نقصان دیتا ہے انہیں نقصان دیتا ہے، مخلوق سے نقصان دیتا ہے، حیبت تو حیبت رہتی ہو، وہ حیبت کیا کرتی ہے، ہم کو نقصان کر دیتی، ہم کو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، روزہ قبول نہیں ہوتا، صدقات قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اندر جو نا حیبت ہے، اندر غلط بلیوز بیٹھ گئے، اندر غلط فیت ہمارے اندر آ گیا، غلط ایمان ہمارے اندر آ گیا، دنیا پر ایمان، دنیا پر اعتماد آ گیا، تو ایمان لانا ہے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لانا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت حاصل کر کے، علم سے آتا ہے ایمان، بغیر علم کے ایمان نہیں آتا، علم دین اس لیے ضروری ہے، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے، ہم بچپنے سے پڑھتے، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ علم کون سا علم ہے؟ جس سے ہم ایمان والے بن جائے، جس سے ہم اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر، عاقل اور بالغ پر فرض ہے، فرض عین ہے، چوائس نہیں ہے اس میں، کیونکہ ہر ایک سے ایمان کے سوالات ہوں گے، خبر ہر ایک سے سوالات ہوں گے۔ آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گے مولا اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دول میں معاف فرما، جتنے بھی آئے سب کو قبول فرما لے مولا، سب کو ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما مولا، دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما، تمام کام سنوار دے مولا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مولا دونوں جہاں میں جناب، دونوں جہاں میں بھلائیاں عطا فرما اللہ، ہر برائی سے دور فرما اللہ، اپنی پناہ میں رکھ مولا، خبر میں آسانی، حشر میں آسانی، پرسلات میں آسانی، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھ، جیسا انہوں نے بچپنے میں رحم کیا تو اپنی شان کی معافی پر رحم فرما، ان کی تمام تکالیف پریشانیاں غم دور فرما دے مولا، جو بھی پریشان ہے پریشانیاں دور فرما دے مولا، اور جو بھی جس کی بھی جو بھی جائز دعائیں مولا اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے میں مولا انہیں جو پرابلم سے دور فرما دے مولا، اور آسانی سے مولا ان کے کام سوار دے مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما مولا، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔